نریٹو، یعنی پاکستان سے ملنا یا آزادی کا جو آپ کا نریٹو ہے اس کو آپ چھوڑیں. آپ جس طرح باقی لوگ سیاست کرتے ہیں ہم آپ کو پروٹوکول بھی دیں گے، سیکورٹی بھی دیں گے، لیکن وہ نہیں. اسی طرح آپ سید علی شاہ گیلانی صاحب کی یہاں پر ہم ضرور بات کریں گے. سید علی شاہ گیلانی صاحب اس قوم کے ہیرو بنے ہیں، ہیرو ہیں. ان نے عملی میدان میں، اب آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے وہ گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر نظر بند ہے، اور اس ضعیف العمری میں، اور ان کو بھی ہر طرح کی وہ پابندیاں ہیں. ایون وہ کسی سے تعزیت نہیں کرتے. ابھی ان کے اشرف صحرائی صاحب اپنی آرگنائزیشن کے ایک ذمہ دار تھے، جماعت سے ان کا تعلق ہے، ذوالفقار صاحب جانتے ہوں گے. ان کا بیٹا جنید شہید ہوا. اب وہ تعزیت کرنے کے لیے بھی ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود جا کر، پہلے تو وہ ضعیف ہیں لیکن پھر انہوں نے فون کرنے کی کوشش کی، اس پر بھی قدغنیں ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو میں اس لیے یہ ذکر میں نے کیا کہ ہماری لیڈرشپ کی جو کمٹمنٹ ہم نے یہاں پر دیکھی ہے، یہی کمٹمنٹ کشمیر کے اندر پہنچ چکی ہے. اور وہاں کا اب ہر ایک جوان، ابھی ہم نے برہان وانی کی شہادت جو ہوئی اس پہ ہم نے مطلب وہ ایک ان کا تھا یوم شہادت، تو یوم شہادت 5 مئی جی ابھی 8 جولائی کو. اب آپ دیکھیں ہر گلی میں برہان وانی کھڑا ہے. وہاں پر پابندیاں اب نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن وہاں نہیں. ہم آزاد فضا میں یہاں بیٹھ رہے ہیں نا، جہاں ہم دوستوں سے گلے کریں گے. تنویر صاحب نے بات کی، ہم ان کی محفلوں میں یہ گلا کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور دل کھول کر کرنا چاہیے. اب ان دوستوں کو بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، اور مستقبل کے چیلنجز ہیں، اس پر بھی ہمیں ان تک پہنچانا ہوں گے. چھوڑے زندگیوں میں، تحریکوں میں ذوق خوف لیڈرشپ میں آتے ہیں، لیکن جب قوم ہم دیکھتے ہیں، اس قوم کی بڑی تاریخ ہے. اس قوم نے اپنے عمل سے، اپنے خون سے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میں مختصراً اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں ان شہداء کا عقیدت ادا کروں گا، صرف اپنی طرف نہیں، پوری کشمیری قوم کی طرف سے اور ہماری ساری قیادت کی طرف سے ان کو ہم خراج عقیدت کریں گے، کیونکہ ان کا مشن ہم آگے لے کر جائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر موجود جو زعما ہمارے آئے، جنہوں نے ہمیں بریف کیا، اپنا وقت نکالا، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے ماحول میں، کیونکہ تنگی بھی آج کل ہے جیسے ذکر کیا گیا ہے، اب حالات بھی ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس جگہ کا پہنچنا اور اس جگہ اتنے انداز میں بریف دینا ہمارے لیے ایک مزید قوت بخشے گا جو تحریک ہم لے کر چلیں گے. تو میں آپ کو صرف کشمیر کے حوالے سے اور کشمیریوں کو بھی اس سرزمین سے، اپنے ان دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو مزید مستحکم کرنا ہوگا. ہمیں چھوٹی چھوٹی جو ہم میں خامیاں ہیں وہ دور کرنی پڑیں گی. ہمیں ایک اتحاد کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، تاکہ جو مشن ہمارا ہے، کیونکہ دشمن کا جو نیریٹو ہے نا وہ بالکل عیاں کھلی کتاب کی مانند آ گیا ہے. مودی کا نیریٹو گھر واپسی ہے، وہ ہندو اسٹیٹ سمجھتا ہے وہاں کے لوگوں کو. اب وہاں کے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. لیکن ہم کشمیریوں کو یہاں سے ایک پیغام یہ گزارش کریں گے کہ ان کے جو عزیز ہیں، ان کے جو بزرگان ہیں، ان کے جو قیادت یہاں پر موجود ہیں، اور دوست احباب کے جو جذبات ہیں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اکٹھے لا کر اس تحریک کو آگے لے جائیں. بہت شکریہ جی. آخر میں کیونکہ باران رحمت بھی اس کی بھی آمد ہے، شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں. آخر میں محترمہ نسیمہ وانی صاحبہ جو اس وقت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر میں ایم ایل اے کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں، آپ کو منگ آ کے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین اور بالخصوص یادگار شہدائے منگ پہ آپ کو آ کے کیا محسوس ہوا، اور آپ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں ہمارے ناظرین اور حاضرین کو؟ بیٹھ کے بیٹھ کے بات کیجیے بیٹھ کے. سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. یہاں پہ موجود میرے بزرگ چیئرمین عبید اللہ فاروقی صاحب، عبید اللہ فاروقی صاحب، اقبال صاحب اور اسکار صاحب، طاہر صاحب، اور کینیڈا میں بیٹھے میرے بھائی سردار راشد صاحب، رشید صاحب. اچھا میں نے اپنا نام راشد وہاں پہ لکھا ہوا. رشید صاحب سب کو شکریہ ادا کروں گی. یہاں پہ مجھے تمام اپنے بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے جو عزت آپ لوگوں نے مجھے دی یہاں بلا کے، اور جس طریقے سے آپ نے مجھے اس منگ کے بارے میں، ان 28 شہداء کے بارے میں بریف کیا،
میں نے بہت سنا تو تھا، جیسے اشتیاق نے بھی بتایا کہ ہم نے ایمان کے بارے میں، شہداء کے بارے میں بہت کچھ سنا رکھا تھا، لیکن آج یہاں آ کے جس طریقے سے میرے نالج میں اضافہ ہوا، اور یہ جان کر کہ کس طریقے سے اس 1832 کے جو شہداء ہیں، کس طریقے باقی لوگ جنہوں نے اس جدوجہد میں ڈوگرا راج کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، اور ان میں سے جو یہ 28 لوگ یہاں جن کو زندہ کھالیں کھینچی گئیں، تو ان کا اس وقت کا جو جذبہ کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا، اور یہ پیغام کنٹینیوس میسیج آج ہم تک پہنچایا کہ کس طریقے سے تحریکیں لڑی جاتی، کس طریقے سے ریزسٹ کیا جاتا ہے، جس کا تسلسل آج مقبوضہ کشمیر میں جاری و ساری ہے۔ اور جس طریقے سے ویلی کے اندر، ہمارے وادی کے اندر، جیسے کہ اشتیاق نے ابھی بتایا کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، یہ تمام کے تمام اس وقت بیہائنڈ دا بارس ہیں، جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں نظر بند ہیں، جو حریت رہنما ہے وہ بیہائنڈ دا بارس ہے۔ جس طریقے سے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے مائیں کس طریقے سے ہندوستانی آرمی کے آگے بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انڈیا نے ہر طرح کا ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دے آر ڈیٹرمائنڈ، دے ول گیٹ دیئر اسٹرگل جو ہے اس کو پائے تک لے کے جائیں گے، اینڈ انشاءاللہ ہمیں اپنی آزادی مل کے رہے گی۔ بات رہی، بہت سارے بھائیوں نے یہاں پہ بات کی کہ ہمارے اپنے رول کا، یہاں سے ہمارے جن کے ساتھ ہماری امیدیں سب سے زیادہ وابستہ ہے وہ ہے ہمارے افواج پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، جن کو ہم اپنا وکیل سمجھتے ہیں۔ ان کے رول کے حوالے سے کچھ شکوے شکایتیں ہوئی، ڈیفینیٹلی ہمیشہ شکوے شکایتیں اپنوں سے ہی ہوتی ہے، غیروں کا ہندوستان سے ہمیں کیا شکوہ، ہمیں پتہ کھلا دشمن ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، وہ ہمارا تشخص کو مٹانا چاہتا ہے، ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے، تو شکوے شکایتیں بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ یقیناً برہان وانی کی شہادت کے بعد، خاص کر آرٹیکل 35A کی جو ڈیمولش کے بعد جو جذبہ مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کے میں پایا جا رہا تھا، یا ایون کہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں جو ایک عجیب سی ایک لہر چلی تھی، ایک جدوجہد کی، اس جدوجہد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی، تو اس کا تقاضا تھا کہ رسپانس حکومت کی طرف سے آئے یا ہمارے افواج پاکستان کی طرف سے آئے۔ ڈیفینیٹلی اس ہمارے پاکستان کی بہت بے تحاشا پرابلمس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، افواج پاکستان کے بے تحاشا مسائل ہیں، ہم اس چیز سے تو ڈینائی نہیں کریں کہ ہمارے اس ملک جو پاکستان، اس کے بے تحاشا دشمن ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن جذبات کا کیا کریں، وہ جذبات یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم اٹھیں، نکلیں اور بارڈر کراس کر کے اپنے وادی میں پہنچے اور وہاں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ بہرحال دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہی جو ہے نا، وہ عقل کہتی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہے، اور یقیناً انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب وقت آئے گا تو نہ ہی افواج پاکستان پیچھے ہٹے گی، نہ ہی آزاد کشمیر کے لوگ، نہ پاکستان کی حکومت۔ آئی ہوپ سو جب وہ وقت آئے گا تو ہم اکٹھے انشاءاللہ اس مشن کی طرف جائیں گے۔ بہرحال یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پورے دنیا میں اگر کشمیریوں کا کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی کھڑا تھا، وہ واحد جو ہے وہ پاکستان ہے، اور کوئی دنیا میں آج ایون کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں جس کو ہم OIC کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی اس موقع پہ مطلب ہمیں پیچھے دھکیل دیا جب ہم تاریخ کے سب سے بدترین دور سے گزر رہے تھے، آرٹیکل 35A کے ڈیمولش کے بعد، اس وقت انہوں نے مودی کو ریڈ کارپیٹ جو ہے نا وہ پروٹوکول دیا۔ تو یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ کس طریقے سے مفادات کی دنیا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا ہر ملک اپنے اپنے مفادات کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، لیکن بہرحال جہاں تک مقبوضہ کشمیر کی عوام کی بات ہے، یہ میں ہر جگہ یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ بہرحال یہ لڑائی ہم کشمیریوں کی ہے، اس کو ظاہر ہے ہم نے ہی لڑنا ہے۔ کچھ جو ہمارے وہاں پہ ہمارے بچے ہیں، جو وہاں پہ ہمارے نوجوان ہیں، وہ اس کو عملی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں وہ اپنی طریقے سے پروٹیسٹ کر کے اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، سب جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اپنی آواز جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، پلیٹ فارم ملتا ہے، ہم اس کو آواز اپنی بلند کر کے مقبوضہ کشمیر کی بات کر کے اپنا کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا جو ہمارا کنٹریبیوشن ہم اس کو دیں۔ تو یہ مل کے انشاءاللہ جب ہم اکٹھے اس
تحریک کو آگے لے کے جائیں گے تبھی یہ پاسبل ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے ایک وقت آئے گا, کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے لیکن وقت بتائے گا, ایک وقت آئے گا. یہ ہمارے ایمان ہے. اس کی تازہ مثال آپ افغانستان کے جو ہمارے امریکہ اور طالبان کی لڑائی کو دیکھ لیں. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جھکے گا اور طالبان جن کو یہ کہتے تھے دستار والے, داڑھی والے, تانے دیتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو جائے. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اسی طرح ہمارا یقین ہے ایک وقت آئے گا ہندوستان بھیک مانگے گا کشمیریوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے. وہ وقت آئے گا جب ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اپنی شرائط پہ انشاءاللہ اس مسئلے کا حل کریں گے اور اپنی آزادی لیں گے. ایک دفعہ آپ لوگوں کا بہت بہت پھر شکریہ. میں بھی باقی سب لوگوں کی طرح منگ کے عوام کا, منگ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے اس خطے کی آزادی کو جو ہے کے لیے قربانیاں دی اور اس خطے کو آزاد کرایا, اور جس طریقے سے آپ لوگوں کا جذبہ ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ, انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کے ایک دن آئے گا مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے. بہت شکریہ جی. حنیف تبسم کو اجازت دیجیے گا یادگار شہداء منگ سے, جو ہمارے تمام دوستوں نے, منگ کے سیاسی اور سماجی دوستوں نے اور ہماری حریت کے لیڈر نے یہاں پہ جو پیغام ریکارڈ کروایا, انشاءاللہ یہ آواز مقبوضہ کشمیر تک سنی جائے گی, یہ آواز عالمی دنیا تک, دنیا کے 202 ممالک تک سنی جائے گی. تو اجازت دیجیے گا انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام تو یہ اس کو ہم لے کے اس کے بعد ہم ناظرین و حاضرین اس کے بعد ہم چلیں گے 1832 کو درخت کی طرف, جہاں پہ یادگار, جہاں پہ 1832 میں انہوں نے زندہ کھالیں کھچوائیں. جی بہت شکریہ جی.